प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है अली लगारी ने, जो कि हैदराबाद से हैं। वो पूछते हैं कि हम रोजे क्यों रखते हैं। सामीन ग्रामी कदर, हम रोजे रखते हैं कभी अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए, कभी बलाओं को टालने के लिए, कभी जिन्नात को निकालने के लिए, कभी दूसरे लोगों के लिए, कभी अपने लिए, कभी गम के इजहार के लिए। लेकिन बुनियादी तौर पर रोजा है क्या? ये होता किसके लिए? क्योंकि अगर आप सिर्फ भूखे रहते हैं तो आप अपने पेट के लिए रोजा रखते हैं कि इससे आपका पेट कम हो जाता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें छोड़ देते हैं तो आप अपने दिल के लिए रोजा रखते हैं कि अब हार्ट अटैक होने के असरात कम रहेंगे, इम्कानात भी कम हो जाएंगे। अगर आप इसलिए रोजा रखते हैं कि सिर्फ मेरी दुआएं कबूल हों, तो जाहिर है कि ये लालच तो है, इससे इनकार नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी दुआएं कबूल हों, खुदा मेरी वो बात माने जो मैं चाहता हूं, तो इसमें मेरे नफ्स का तो दखल है। ये लालच तो अपनी जगह पर है, जिससे मुझे गुरेज नहीं है। अगर मैं मुसीबतों के टालने के लिए रोजे रखता हूं, तो इसमें भी मेरी जात का ही दखल है कि मैं कहीं उस मुसीबत का शिकार न हो जाऊं। इसलिए हमने जितनी मिसालें भी देखते हैं, उसमें मालूम होता है कि कब किसी अजाब को टालने के लिए रखा गया या किसी और काम के लिए रखा गया, तो उसके पीछे कोई न कोई मकसद था कि ये मुझे मकसद हासिल करना है। लेकिन बुनियादी तौर पर यह रोजा हो किसके लिए? क्योंकि एक रोजा अपनी जात के लिए है, एक रोजा अपने मुआशरे के लिए है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब सैयदना मसीह सलाम अलैना ने अपने जमाने के उलमाए कराम और मशाइख उज़ाम पर एतराज किया, तो आपने कहा तुम रोजे रखते हो ताकि लोग तुम्हें जाने कि तुम रोजेदार हो। तो ये आप दूसरों के लिए रोजा रखते हैं। हम अपने लिए रोजा रखते हैं, हम दूसरों के लिए रोजा रखते हैं, लेकिन हकीकतन किसके लिए रोजा रखना चाहिए? ये वो सवाल है जो बार बार जहन में आता है और जिसका जवाब शायद हमें कहीं मिलता दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर मैं दुआओं के कबूल करने के लिए रखता हूं तो ये मेरे लिए है, अजाब के टालने के लिए कहता हूं तो ये मेरे लिए है या पूरी कौम के लिए है, रोजा लोगों को दिखाने के लिए करता हूं तो दूसरों के लिए है। लेकिन रोजा है किसके लिए? इसका हुक्म दिया किसने? हमने देखा है कि कौम बनी इसराइल को हुक्म दिया परवरदिगार आलम ने कि तुम साल में एक दिन का रोजा रखो, और इनकी तादाद बढ़ा दी। तो ये परवरदिगार का अगर हुक्म है तो फिर परवरदिगार के लिए रोजा होना चाहिए, न मेरे लिए हो न किसी और के लिए हो। इसलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम ने फरमाया कि लोगों और उनके मजहबी पेशवाओं से कहो कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा? आप ये अंदाजा लगाइए कि पूरी की पूरी कौम रोजे रख रही है। उस कौम को रोजे रखते रखते 70 बरस गुजर चुके हैं। परवरदिगार आलम के हुक्म के ऐन मुताबिक रोजे रख रहे हैं, और यही है कि किसी तरह से ये असीरी के दिन खत्म हो जाएं। दुआएं मांगे जा रहे हैं, मातम किए जा रहे हैं, रो धो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, गिरियाजारी है, अश्कबारी है। लेकिन परवरदिगार की तरफ से सिर्फ एक ही सवाल है कि तुमने ये रोजे मेरे लिए रखे थे, सिर्फ मेरे लिए, या अपने अजाब कम करने के लिए, अपनी तकालीफ के इलाज के लिए? क्योंकि अगर इस रोजे में कोई और नीयत शामिल है, बुरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लालच तो है
صرف پروردگار کے لیے اور صرف پروردگار ہی کے لیے روزہ رکھنا یہ بنیادی طور پر معیاری روزہ ہے جو کہ ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پوری قوم ہے، 70 برس سے روزے رکھ رہی ہے، اور خداوند عالم کو شکایت یہ ہے کہ تم نے روزے میرے لیے نہیں رکھے، تم نے اپنے لیے رکھے۔ یہ وہ المیہ ہے جو ہم تمام کے ساتھ ہے کہ یا ہم اپنے لیے روزہ رکھتے ہیں یا ہم دوسروں کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کے لیے روزہ نہیں رکھتے، اس کے قرب کے لیے نہیں رکھتے، اس کی خوشنودی کے لیے نہیں رکھتے۔ ہم دوسرے فوائد اور فضائل کو مد نظر رکھتے ہیں، اور جب بھی کبھی کوئی قوم فضائل اور فوائد کے چکر میں پڑتی ہے تو پھر وہ اس کی روح کو بھول جاتی ہے۔ اس کے فوائد ہیں، اس کے فضائل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ مطمع نظر نہیں ہے، وہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بائی پروڈکٹ ہے جو آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اصل پروڈکٹ تو خدا کی رضا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے شکایت کی، اور پوری قوم بنی اسرائیل سے شکایت کی کہ 70 برس میں تم نے کبھی میرے لیے ایک دن بھی روزہ نہ رکھا، ویسے تم نے 70 برس روزوں میں گزار دیے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کو ہم سے بھی یہی کہا جائے کہ تم نے روزے رکھے اور بڑی باقاعدگی سے رکھے، بڑے اہتمام سے رکھے اور بڑے احترام سے رکھے، لیکن کیا کبھی میرے لیے بھی رکھا؟ کبھی اپنے لیے رکھا، کبھی دوسروں کے لیے رکھا، کبھی کسی عالم کو خوش کرنے کے لیے رکھا، کبھی گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے رکھا، کبھی لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے رکھا کہ ہم بڑے مذہبی قسم کے لوگ ہیں، لیکن کیا پروردگار کے لیے بھی روزے رکھے؟ کوئی اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جس کو ہم اپنے سامنے اسوہ حسنہ بنا سکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ کو پروردگار عالم نے کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ میں تمہیں احکام خداوندی دینے والا ہوں، یہ 10 احکام اپنے ہاتھ سے لکھ کے تمہیں دوں گا۔ لیکن یہ صرف خدا سے ملاقات تو نہیں تھی، یہ ان احکام کو وصول کرنے کی خواہش بھی تو موجود تھی، اس سے الگ ہو کے نہیں تھی۔ صرف مسیح کی زندگی میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے جو روزے رکھے 40 دن کے، اس میں کچھ حصول نہیں تھا، کچھ وصول کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ وصول وہ کرتا ہے جس کا دامن خالی ہو، جس کا دامن بھرا ہوا ہو۔ آپ اسے کیا دیں گے؟ لہذا آپ نے صرف خوشنودی پروردگار کے لیے روزے رکھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا۔ شیطان بھاگ کے چلا گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن کہیں کچھ ملتا ہے کہ آپ نے کچھ اور کیا ہو؟ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے آ کے اپنے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی اور انہیں بتایا کہ مبارک ہے وہ لوگ، اور اس میں 2 دفعہ ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو کہ خدا کے سامنے 40 دن 40 رات بیٹھا رہا ہو اور اس کو دیدار نصیب ہوتا رہا ہو۔ اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ تمہیں دیدار نصیب ہوگا۔ جو خود دیدار سے محروم ہو وہ دوسرے کو کیا دیدار کرائے گا؟ کیا نابینا کسی بینا آدمی کو آنکھیں دے گا؟ کیونکہ آپ قرب خداوندی میں وہ 40 دن اور 40 راتیں گزار کے آئے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ دیدار الہی کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ ایسے خوش نصیب ہے وہ لوگ کیونکہ انہیں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ آپ وہ دیدار حاصل کر چکے تھے، آپ اس قرب میں رہ چکے تھے۔ یہ وہ روزہ تھا جو صرف پروردگار کے لیے تھا، کسی کام کے حصول کے لیے نہیں تھا، کسی چیز کے لیے نہیں تھا، نہ یہ قوانین حاصل کرنے کے لیے تھا، نہ یہ شریعت وصول کرنے کے لیے تھا، نہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا، بس خدا سے لو لگانے کے لیے تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی چونکہ اپنی ذاتی خواہش اس کے پیچھے تھی تو اس لیے آپ نے ایسا روزہ رکھا۔ لیکن اگر آپ کلام اللہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، بلکہ وہاں پہ واضح الفاظ یہ ہیں کہ خدا کا روح آپ کو لے گیا، کہ یہ پروردگار کی طرف سے ہدایت تھی جس کے تحت آپ گئے تھے، یا یوں کہیے کہ جب آپ گئے تو اپنی مرضی سے گئے نہیں، بلائے گئے تھے۔ ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ آپ دیدار الہی کے لیے گئے تھے، اور لگتا ایسا ہے کہ پروردگار کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب میں تیرے دیدار کے لیے تڑپتا ہوں، یہاں پہ آ جا۔ 40 دن اور 40 رات ہم ایک ساتھ گزار دیں تو کیسا رہے گا؟
کہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی، دونوں ایک دوسرے کی تمنا میں۔ یہ وہ روزہ ہے جو پروردگار کو چاہیے کہ جو صرف اور صرف پروردگار کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نہ فوائد کے حصول کے لیے، نہ فوائد کے نزول کے لیے، بلکہ صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کے قرب کی خاطر، اس کی قربت کی خاطر۔ ایسا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس اسوہ حسنہ پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا ہمیں اس کی توفیق نصیب ہوگی یا نہیں؟ لیکن ہمارے سامنے اسوہ حسنہ تو موجود ہے۔ اور پھر جب آپ نے یہ وعدہ کیا کہ مبارک ہیں وہ لوگ جن کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا، تو یہ ہمارے لیے ممکن ہے، یہ ممکن الحصول ہے۔ اس لیے یہ صرف ایک آئیڈیل نہیں ہے جس کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ وہ عملی چیز ہے جسے ہم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے مولا کا دامن تھام لیں اور ان سے کہیں کہ جیسے آپ نے قرب خداوندی میں اتنے دن گزار دیے اور پروردگار نے آپ کو بلایا، ہم آپ کی قربت میں کچھ دن گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر زندگی کے اور کچھ دن نہیں تو یہی روزوں کے 40 دن بھی اپنے ساتھ گزار دینے دیجیے، جیسے آپ نے اپنے محبوب کے ساتھ 40 دن گزارے تھے۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتی ہوں، 03102040306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔